تھوڑا جہا بہ تے یا بنا لو تے بیٹھ جا السلام علیکم. کلین اینڈ گرین پاکستان کے حوالے سے ہم ان کے اور نئے ممبر سے ہم بات کرنا چاہیں گے. اور سب سے پہلا ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کیسے آکسیجن پروڈیوس کرتے ہیں یہ جو درخت ہوتے ہیں, ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ اس مہم میں شامل کیا. تو اس کے بعد تھوڑا سا میں نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ درخت جہاں لگے ہیں وہ ہمارا آزاد کشمیر, جہاں پہ سیف اللہ صاحب ابھی بھی کام کر رہے ہیں, وہ پاکستان کا تقریباً 33% بنتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ درخت ہیں. اس کے بعد آپ کا جو KPK ہے اس میں 25% یعنی 25% درخت لگے ہوئے ہیں. تو ہمارا جو پنجاب ہے یہ صرف اور صرف 2.5% درخت جو ہیں وہ ہمارے پنجاب میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت پنجاب کے اندر ہے, کیونکہ ہمارا زراعت کے لحاظ سے سب سے آگے صوبہ پنجاب ہے. تو اگر موسمیاتی تبدیلیاں جتنی تیزی سے آ رہی ہیں اتنی تیزی سے اور زیادہ آئیں گی تو اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ جو ہے وہ کسانوں پر پڑے گا. تو لہٰذا کسانوں کو تو یہ ایمرجنسی کے طور پر جو ہے اس مہم میں حصہ لینا چاہیے, زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے. اور یہ کنسیپٹ کہ ہمارے جو کھیت ہیں وہ اس سے خراب ہوتے ہیں, تو وہ آپ اس کے علاوہ بھی بڑی جگہیں ہیں ہمارے پاس, اتنی جگہیں ہیں کھیتوں کے علاوہ بھی کہ جہاں پہ ہمیں آپ باغ لگا لیں, جہاں پہ آپ اپنی فصلوں میں باقی فصلوں کے علاوہ جو جانوروں کے لیے فصلیں ہوتی ہیں, چارے کے لیے ہوتی ہیں, ان کے اندر لگائے جا سکتے ہیں. تو اس طرح یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باقی کھیتوں میں نہیں لگانا چاہتے تو آپ ان کھیتوں میں لگا لیں جن میں آپ پروٹین کی فصل نہیں بلکہ جانوروں کے لیے ہے. تو یہ ہمارے پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ آئندہ آنے والے 10 سالوں میں بن جائے گا. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آکسیجن جو ہمارے یہ درخت ہی پیدا کرتے ہیں, اور ہمارے جو درخت ہیں یعنی میں پنجاب لیول کے درختوں کی بات کر رہا ہوں جن میں ہمارا کیکر ہے, ٹالی ہے, یہ بکین کے ہیں, تو یہ زیادہ ہمارے ماحول میں ایڈجسٹ ہوئے ہوئے ہیں یہ پودے. تو ہمیں سب سے زیادہ ان کو لگانا چاہیے, ان پہ توجہ دینی چاہیے. پر میں کل دربار کے اندر گیا ہوں تو جو پودے ہم نے لگائے ہیں ان میں سے کچھ ایسے پودے ہیں جو وہاں پہ رہ نہیں سکتے کیونکہ وہ اس موسم کی سختی یا زمین میں کچھ ایسا ہے جس کی وجہ سے وہ رہ نہیں رہے. تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ کوئی ایسا پودا, ایسا درخت جو اس علاقے میں اس آب و ہوا میں یعنی ٹھہر سکے تو وہ ہمیں لگانا چاہیے. تو یہ لوگ لوکل طور پر جو ہے ذاتی طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف طرح کی تنظیمیں جو ہیں ہمارے علاقے میں کام کر رہی ہیں, اس کے علاوہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں کام کر رہے ہیں. تو کیا یونیورسٹیز میں کوئی ایسی تعلیم ہے کہ جو باقاعدہ طور پر فارسٹری کے حوالے سے جو ہے کوئی تعلیم دے رہی ہے, یا کوئی اس طرح کی تعلیم نہیں ہے کہ درخت لگانے چاہیے یا اس کے بارے میں کوئی پودوں کے بارے میں کوئی علم ہونا چاہیے؟ میں 4 سال یونیورسٹی کے اندر گزار کے آیا ہوں, مجھے ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جس کے اندر کسی نے یہ کہا ہو کہ یا میں نے اپنے کسی سبجیکٹ میں درختوں یا پودوں کے فوائد کے حوالے سے پڑھا ہو. لیکن ابھی جو نیا ہمارا کریکولم آیا ہے نا پنجاب کا, ایک نصاب والا, اس کے اندر میں نے 4تھی کلاس کی بک میں جو ہے وہ پودوں اور درختوں کے فائدے کے حوالے سے باقاعدہ انگلش اور اردو دونوں میں ایک چیپٹر انہوں نے رکھ دیا, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن اس سے پہلے نہ تو ہمیں درختوں کی, آج بھی آپ جو لوگوں سے پوچھ لیں تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ کو یہ اتنے درخت نظر تو آ رہے ہیں تو زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہی نہیں. تو انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جتنے درخت لگے ہوئے ہیں یہ کافی ہیں. جس شرح سے ہمارے درخت کاٹے جا رہے ہیں اس شرح سے تو اس کا تو آدھا بھی نہیں بنتا جو ہم لگاتے ہیں. تو یہ جو کام ہے اگر یہ اس طرح جاری رہا تو انشاءاللہ وہ کمی پوری ہو سکتی ہے جو کمی ہو گئی ہے ہمارے درختوں کی. کیونکہ ان 10 سالوں میں آپ اگر ٹمپریچر کا فرق دیکھیں تو وہ تقریباً 10% بڑھ گیا. پہلے ہمارا 35 سے 40 پر تھا, اب ہم جو ہے وہ 50 کو ٹچ کر رہے ہیں. اور اگر یہ 50 پر چلا گیا تو اتنی بڑی موسمیاتی تبدیلی آئے گی کہ ہمارے کسان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے. سب سے پہلے متاثر ہونے والے جو شخصیات ہیں وہ کسان ہی. جی بالکل. اور اسی سے تقریباً ہماری زندگی کا جو ہے وہ
ताल्लुक़ भी है हर इंसान का, क्योंकि वो वहाँ पर पैदावार होती है। जी बिल्कुल। आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सैफुल्लाह कश्मीरी को कि उन्होंने जो हमारे इस मुहिम के लिए भेजे हैं क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से? मैंने उनके बारे में रात में ये सोचता भी रहा हूँ कि हम दुनिया में आते हैं तो ज़िंदगी तो हर बंदा गुजार के चला जाता है, लेकिन आपको याद वही रहेंगे जो कोई ना कोई काम करके जाएंगे। तो लोग जो हैं वो अपने कामों की वजह से आज भी ज़िंदा हैं। अब आप कायदे-आज़म के बारे में जानते हैं तो हम किस वजह से उनको जानते हैं, उनके कामों की वजह से, वरना उनके नाम जो उनका असल नाम है वो तो मेरे ख्याल में बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि उनका नाम मोहम्मद अली जिन्ना भी है, लेकिन कायदे-आज़म के नाम से उन्हें बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है। तो इसी तरह से सैफुल्लाह भाई ने ये सारा जो काम किया है ये एक इतनी बड़ी नेकी है कि ये इसका अजर दुनिया आखिरत में तो मिलेगा ही, लेकिन इसका जो फ़ायदा है, जो दुआएं हैं, वो मेरे ख़्याल में वो ये सारा हमारा माहौल ही उनको ये दुआ देगा। तो मेरी जो है वो नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं और इंशाल्लाह मैं जितना भी हो सका इसमें दामने सखने अपना तावन जो जारी रखूँगा और मुझसे जो हो सका, जो मदद हो सकी तो मैं इंशाल्लाह उनकी ज़रूर मदद करूँगा। ऑर्गेनाइज यानी सही 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 हाँ जी, वो बेहतर तरीका है जी। हाँ वो बेहतर वो लोगों की डिमांड ज़्यादा पौधे अगर मौके पे आ जावे हाँ जी सही तैयब आज फिर उधर देने मस्जिद ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੌਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਚਾਈਲਡ ਦਾ ਫੋਟੋ ਨੇ